غم کے اندر ہمیں بڑا دکھ ہے کہ ہمارے شہر میں 17 جو ہیں 12 ہلاکتیں ہوئی ہیں، 12 لوگ جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اندازاً 8 سے 10 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ شیرشاہ کا جو بلاسٹ ہے، ایک بلڈنگ کے اندر، بلڈنگ کے نیچے جو ہے وہ ایک بلاسٹ ہو جاتا ہے اور جاتی ہیں ڈپارٹمنٹ جاتے ہیں اور معلوم پڑتا ہے کہ وہاں پہ کوئی گیسز جو ہیں اس کی وجہ سے دھماکہ ہوا ہے۔ اس کے بعد جب تحقیقات ہوئی تو تحقیقات کے بعد بھی سامنے یہی آیا کہ وہ بلڈنگ جو تھی وہ بلڈنگ بنی ہوئی تھی نالے کے اوپر، اور بڑی خوشی سے اور بڑی آسانی سے وہاں پہ ایک صوبائی وزیر بلدیات نے آ کے کہہ دیا کہ 1964 کی یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ سائٹ کے اندر یہ ساری ذمہ داریاں آتی ہیں۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ اگر 1964 سے یہ بلڈنگ بنی ہوئی تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو 1964 سے لے کے 2021 تک اندازاً کوئی 5 دفعہ اقتدار کے اندر آئی ہے، انہوں نے ان 5 اپنے دوروں کے اندر کیا کیا؟ 13 سال سے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ سندھ کے اندر اقتدار کے اندر ہے، تو وہ اس وقت کیا ہے، اتنے دور کے اندر اتنے ٹائم سے اپنے کیا کر رہی تھی، یہ ہمیں آج تک معلوم چل نہیں سکا۔ یہ کہہ دینا تو بہت آسان تھا کہ زمین کے نیچے جو ہے وہ گیسز تھی جس کی وجہ سے یہ بلڈنگ نیچے آ کے گر گئی۔ ہمارا جو سوال ہے وہ ہمارا سوال جو سب سے بڑا اہم سوال بنتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ سیپا کیا کر رہی تھی؟ بیسیکلی جتنی بھی انڈسٹریل ایریاز ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر، ان تمام انڈسٹریل ایریاز کے اطراف کے اندر جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں، ٹریٹمنٹ پلانٹس بنائے جاتے ہیں۔ جب ہم نے معلومات کی تو معلومات سے ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ سائٹ کے علاقے کے اندر ایک بھی ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں ہے، ناٹ ایون اے سنگل ون۔ ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے اس پورے سائٹ کے علاقے کے اندر نہیں ہے۔ پریس کانفرنس کرنے سے پہلے میں نے سائٹ ایسوسی ایشن کے بڑوں سے بھی بات کری اور ان سے بھی میں نے معلومات حاصل کری کہ وہ بتا دیں کہ کن وجوہات کے بنا کے اوپر یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ سندھ حکومت کی نااہلی، سندھ حکومت کی نالائکی۔ یہاں پر صرف یہ نہیں کہ جو انڈسٹریز ہیں ان انڈسٹریز کے پاس جو ہے ان انڈسٹریز کے پاس صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، وہاں پہ انڈسٹریز چلانے کے لیے پانی نہیں ہے۔ یہاں پہ مجھے سائٹ ایسوسی ایشن نے بتایا کہ ان کے پاس دفتر تو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا وہاں پہ موجود ہے، لیکن افسوس کے ساتھ اس علاقے کے اندر صفائی کا نظام بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ سوال ہے کہ 1964 سے لے کے 2021 تک جو ہے وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہاں پر کیا کر رہی تھی؟ انہوں نے آج تک ایسی انلیگل بلڈنگز کے خلاف کیوں نہیں ایکشن لیا جو کہ نالوں کے اوپر بنی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف مال بنانے میں مصروف ہے، یہ پیسہ اکٹھا کرنے کے اندر مصروف ہیں۔ صرف سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ جتنے ڈپارٹمنٹس آ جاتے ہیں، جو سائٹ لمیٹڈ ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ سائٹ لمیٹڈ بیٹھ کر وہ بھی پیسہ اکٹھا کر رہی ہے، وہ بھی سسٹم بنا رہی ہے، وہ بھی سسٹم کے تحت جو ہے معاملات کو چلا رہی ہے، لیکن وہ صوبہ سندھ کے اندر عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے جو ہے وہ بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ اس وقت بھی کراچی شہر کے اندر جو 70% اندرون نالے ہیں، 70% اندرون نالے، ان 70% اندرون نالوں کے اوپر کوئی نہ کوئی کنسٹرکشن ہوئی بھی ہے، چاہے وہ سائٹ کا علاقہ ہو، چاہے وہ کوئی اور انڈسٹریل ایریا ہو۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اب ایک اور بلڈنگ جو ہے وہ کب گرے گی اور 20-25 لوگ جو ہیں وہ کب انتقال کر جائیں گے، کب وہ جہاں باغ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہاں پر جو سندھ حکومت کے منسٹر جائیں گے وہ وہاں پر جا کے افسوس کا اظہار کریں گے، جو انتقال کر جائیں گے ان لوگوں کے گھروں کے اوپر آئیں گے وہ، اور ان کے گھروں کے اوپر آنے کے بعد وہاں پر آ کے دعائیں کریں گے، افسوس کریں گے اور گھر چلے جائیں گے، اور اس کے بعد وہ اپنا مال اکٹھا کرنا واپس شروع کر دیں گے۔ لیکن ان بے شرموں کو اتنی شرم نہیں ہے کہ یہ وہاں پر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائیں۔ اربوں روپے جو ہیں وہ اکٹھا کیے جاتے ہیں، اربوں روپے اکٹھا کیے جاتے ہیں ان انڈسٹریز سے، ان سے پراپرٹی ٹیکس لیا جاتا ہے۔ اور حالات یہ ہیں کہ جب انڈسٹریل ایریا کے اندر آپ جائیں گے تو وہاں پہ جو اسٹریٹ لائٹ ہوتی ہے، جو صفائی کا نظام ہے، وہ تک جو ہے انڈسٹریز والے وہ خود کرتے ہیں۔ ہر قسم کا مافیا جو ہے وہ شہر کے اندر دن دناتے گھوم رہا ہے۔ لینڈ مافیا آپ کو کراچی شہر کے اندر ملے گا، واٹر ٹینکر مافیا آپ کو کراچی شہر میں ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ بلڈنگ کنٹرول مافیا
وہ آپ کو کراچی شہر کے اندر ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا مافیا نہیں ہے جو آپ کو نہ ملے. ہر قسم کا مافیا سندھ حکومت نے، بلاول زرداری نے، آصف علی زرداری نے، مراد علی شاہ نے، یہ اپنے سائے تلے تمام مافیاز رکھے ہوئے ہیں. صوبے سندھ کے اندر کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو سسٹم کے بغیر چلے. کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے. ہر ادارہ مال اکٹھا کر رہا ہے اور مال اکٹھا کر کے بلاول ہاؤس پہنچا رہا ہے. وہاں پر یہ سارے حساب کتاب ہوتے ہیں کہ کون سے ادارے نے، سندھ حکومت کے کون سے ڈپارٹمنٹ نے کتنا مال بنانا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو اس بات سے بالکل بھی غرض نہیں ہے. اس بات سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ صوبے سندھ میں کتنے لوگ مریں، کتنے لوگ بیماریوں سے مریں، کتنے لوگ پینے کے پانی، گندا پینے کے پانی سے مریں، کتنے لوگ ڈینگی سے مریں، کتنے لوگ کتے کے کاٹنے سے مریں، کتنے لوگ لڑکانہ کے اندر جو ہیں وہ ایڈز سے مریں، کتنے بچے تھر میں بھوک سے مریں، کتنے لوگ ان کی نالائکی کی وجہ سے، ان کی کرمنل نیگلیجنس کی وجہ سے صوبے بھر میں الگ الگ بیماریوں سے مریں اور الگ الگ معاملات کی وجہ سے مریں. پاکستان پیپلز پارٹی کو ان تمام چیزوں سے بالکل بھی غرض نہیں ہے. کتنا بڑا واقعہ نسلا ٹاور کا ہو گیا، لیکن آج تک جو اور جو ہیں این او سیز دی جا رہی ہیں اس کے اوپر کوئی کام کیا گیا ہے؟ ابھی تک کوئی ایسی ون ونڈو آپریشن جو ہے اس کا سلسلہ نہیں کیا گیا ہے جس کے ذریعے بلڈرز کو جو ہے وہ این او سیز دی جائیں. آج بھی جو کراچی کا بلڈر وہ رو رہا ہے کہ اگر آج ہم بلڈنگ بناتے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا کہ کل اس کو جو ہے واپس جو ہے مسمار کر دیا جائے. سو بیسیکلی انہی وجوہات کے بنا پہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ ایک اتنی بڑی تحریک چلائی ہوئی ہے کہ آنے والے جو بلدیاتی نظام ہے، آنے والا جو بلدیاتی سارا سلسلہ ہے، وہ ایسا بلدیاتی نظام آ جائے جیسا کہ کے پی کے اندر آ رہا ہے، جیسا کہ پنجاب میں آ رہا ہے، جیسا کہ آپ کا اسلام آباد میں آ رہا ہے. آپ سب کے سامنے ہے کل کے پی کے اندر الیکشنز ہوئے ہیں اور بہت ساری ایسی سیاسی جماعتیں ہیں، ایسی مخالف سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ ایک بہت اچھے نمبر سے جو ہے نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے بہت ساری سیٹوں پہ کامیابی حاصل کی ہے. سو ہمیں تو خوشی ہوگی نا کہ جو بھی جیت کر آئے گا وہ لوگوں کو ڈیلیور کرے گا، وہ لوگوں کی زندگیوں کو آسان کرے گا. لیکن یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی جو نظام لے کر آ رہی ہے، جو اس کا سلسلہ چل رہا ہے، وہ ایسا ہے کہ لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اور خراب ہوں، لوگ اور زیادہ پریشانی میں آئیں. آج پورے صوبے بھر میں لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں. آپ اندازہ لگائیں یہ صوبے سندھ کا حال ہے. کبھی آپ نے سنا پنجاب کے اندر، کبھی آپ نے سنا کے پی کے اندر کہ ایسے حالات ہوں؟ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے صوبے سندھ کے اندر، ہمیں شہری علاقوں کے اندر مجبور کیا جا رہا ہے کہ اب یہ احتجاج جو ہیں یہ اور زیادہ بڑھیں، لوگ سڑکوں کے اوپر آ کے بیٹھ جائیں، ہم بھوک ہڑتالیں شروع کر دیں، ہم دفتروں کے باہر آ کے بیٹھ جائیں، ہم سندھ اسمبلی کے باہر آ کے بیٹھ جائیں. ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے. اور حیرت کی بات ہے کہ ان کی جو قیادت ہے، جنہوں نے صوبے سندھ کو یونیورسٹی آف کرپشن کے اندر تبدیل کر دیا ہے، ان کو ذرا برابر بھی ان کی زندگی کے اوپر جو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. کوئی ایسا احساس نہیں ہے. کوئی اس سیاسی جماعت کا جو کو چیئرمین ہے ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ اپنے ایم این ایز کو بٹھائیں، اپنے منسٹرز کو بٹھائیں، اپنے وزیر اعلیٰ کو بٹھائیں، اس سے پوچھیں تو یہ صحیح کہ صوبے سندھ کے اندر لوگوں کی زندگی دن بہ دن خراب ہوتی کیوں جا رہی ہے؟ کیا مسائل ہیں جن کی بنا کے اوپر یہ معاملات دن بہ دن جو ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں؟ کے ایم سی، جب سے کے ایم سی کو پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹیک اوور کیا ہے، جب سے پچھلا بلدیاتی نظام ختم ہوا ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک کرپشن کا سلسلہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے. باقیوں کو تو سب کو آپ چھوڑیں، انہوں نے تو توہین عدالت کی بھی پرواہ انہوں نے نہیں کی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ پورے کراچی کے اندر بڑے بڑے بل بورڈز نظر آ رہے ہیں. ہر بلڈنگ کے کونے کے اوپر آپ کو نظر آئے گا کہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ ہوئی ہوئی ہے اس کے اوپر. اس کے کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز فالو نہیں کیے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کل بارشیں ہوں گی، طوفانی ہوائیں چلیں گی، یہی بل بورڈز آ کے نیچے گریں گے اور پھر لوگ مریں گے. اور یہاں کا جو منسٹر ہے وہ آ کے بولے گا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا اور ہم تحقیقات کرائیں گے کون شخص ہے. چیف جسٹس صاحب نے احکامات دے دیے ہیں کہ کسی پبلک پراپرٹی کے اوپر جو ہے ایڈورٹیزمنٹ کی اجازت نہیں ہے. اور اس شہر کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ آپ کو نظر آئے گا، جتنے بھی مین آپ کو سروس لائن نظر آئیں گے اس کے اوپر آپ کو بل بورڈ نظر آئیں گے، جو انڈر پاس ہیں اس کے اوپر آپ کو بل بورڈ نظر آئیں گے، جو اوور ہیڈ نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو بل بورڈ نظر آئیں گے. اربوں روپے اس کے اوپر بنائے جا رہے ہیں، اربوں روپے اس شہر کے اندر عوام کو پینے کا پانی فراہم کرنے کے لیے جو اربوں روپے اس میں کمائی کی جا رہی ہے. اربوں روپے اس وقت صوبے سندھ کے اندر جو زمینوں کا جو کاروبار چل رہا ہے اس کے اوپر اربوں روپے بنائے جا رہے ہیں.
آپ جائیں سرکاری لوگوں کے گھروں میں جائیں, آپ ڈائریکٹر لیول کے لوگوں میں 15 گریڈ 12 گریڈ لوگوں کے گھروں میں جائیں, آپ حیران ہو جائیں گے. ڈیفینس کے اندر ہزار گز کے بنگلوں کے اندر وہ رہ رہے ہیں, ان کی شان و شوکت دیکھیں آپ. کوئی صوبے سندھ کے اندر ایسا شخص مجھے نظر نہیں آتا جو نوکری کر رہا ہے اپنی تنخواہ کے لیے. ہر بیٹھا ہوا افسر جو ہے کرسی کے اوپر وہ مال بنانے میں لگا ہوا ہے, کسی نہ کسی ذریعے اس کو مال بنانا ہے, اس کو پیسہ بنانا ہے. سو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس صوبے کی جو حکومت ہے, اس صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے, اس صوبے میں حکومت جس کی ہے, جو سیاسی جماعت ہے, اس کی پرائرٹیز کیا ہیں؟ کب اس صوبے کے اندر بچوں کو اچھا تعلیم کا معیار مل جائے گا؟ کب ان کو شاباشی دی جائے گی؟ وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے وزیر تعلیم نے کہہ دیا کہ میں 5000 سکول جو ہے صوبے سندھ کے اندر بند کر رہا ہوں. بولا تعلیم کا معیار جو ہے وہ اور زیادہ بہتر ہو جائے گا. آپ صحت کا نظام دیکھیں, صوبے سندھ کے اندر جو آپ کے ہسپتال ہیں وہ تباہ حالی کا شکار ہیں. کتے جو ہے نا آپ کو ملیں گے لاڑکانہ کے اندر, نواب شاہ کے اندر ہسپتالوں میں گھومتے ہوئے. آپ جائیں کراچی کے اندر جو آپ کے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں, وہاں جا کے لوگوں سے انٹرویو لیں, آپ کو پورے جو ہے نا اندرون سندھ کے لوگ وہاں پہ ملیں گے آپ کو پرائیویٹ ہاسپٹلز کے باہر. وزیر اعظم عمران خان صاحب بول کر تھک گئے, یہاں تک کہ منت کری ہے صوبے سندھ کے لوگوں کے لیے کہ صوبے سندھ کے لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دیا جائے, جو کہ وزیر اعظم صاحب نے پنجاب میں دیا ہے, کے پی میں دیا ہے, گلگت بلتستان میں جو ہے اس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے. لیکن صوبے سندھ کی حکومت, میں صوبے سندھ کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ سندھ کے لوگوں کو ہیلتھ کارڈ نہیں دینا چاہتی ہے. ہیلتھ کارڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جیب کے اندر 10 لاکھ روپے کا کارڈ ہے, جس کے ذریعے آپ اپنا علاج کرا سکتے ہیں کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے. وہ بلاول زرداری کہتا ہے کہ نہیں, ہمارے صوبے سندھ کے جو ہسپتال ہیں وہ بڑا زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب چاہتے ہیں کہ جو لو ہاؤسنگ اسکیم ہے اس کے ذریعے صوبے سندھ میں سندھ کے لوگوں کے لیے سستے گھر بنائے جائیں, ان کو گھر دیے جائیں. اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے وہ روڑے اٹکا رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان چاہتے ہیں کہ جو بنڈل آئیلینڈ ہے وہاں پہ جو ہے ترقیاتی کام کرائے جائیں, وہاں پہ فورن انویسٹمنٹس لے کر آئے جائیں. لیکن پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمیں وہاں پہ ترقی نہیں کرانی ہے, ہمیں صوبے سندھ کے لوگوں کو وہاں پہ نوکری نہیں دینی ہے. یہ ایک صوبہ سندھ ہے, یہ تمام شہر جو ہیں صوبے سندھ کے حصے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صوبہ جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے. آپ زبان دیکھیں کہ اس صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ کس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں. وہ سندھ میں لوگوں کو آپس میں لڑوانا چاہ رہے ہیں. وہ پاکستان کو, سندھ کو جو ہے نا پاکستان کا کوئی اور حصہ سمجھ رہا ہے, کہتا ہے میں نکال کے باہر پھینک دوں گا. سو ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنا پڑے گا, ان تمام باتوں کو دیکھنا پڑے گا کہ صوبے سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ صوبے کو سٹون ایج کی طرف دھکیل رہی ہے. اس صوبے کو وہ موئنجو دڑو کے اندر تبدیل کرنا چاہ رہی ہے, کیونکہ ان کا مقصد جو ہے وہ صرف مال بنانا ہے. ان کا مقصد جو ہے وہ مال اکٹھا کرنا ہے. ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سندھ کے لوگوں کے لیے زندگی آسان کی جائے. ایک طرف آپ کے وزیر اعظم ہیں, وہ احساس پروگرام کے ذریعے پاکستان بھر میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, پاکستان بھر میں لوگوں کو سبسڈیز دے رہے ہیں. لیکن اگر ہم سامنے دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر تو یہ جیلسی فیکٹر آ گیا ہے. ایک جیلسی ہوتی ہے آج مجھے یہ دیکھ کر, حالانکہ میرا صوبہ ہے پنجابی, میرا صوبہ ہے کے پی بھی, لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرا صوبہ سندھ جو ہے وہ دن بدن پیچھے جاتا جا رہا ہے. لیکن میرا صوبہ جو پنجاب ہے وہ ماشاءاللہ آگے بڑھ رہا ہے. میرا کے پی صوبہ جو وہ آگے بڑھ رہا ہے. آج وہاں پہ ٹورزم پہ اتنا کام کیا جا رہا ہے, پورے پنجاب بھر میں ایک بہت بڑا جال بچھا دیا گیا ہے سڑکوں کا, تعمیرات کا, لوگوں کو روزگار مل رہا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کی اتنی انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں. آج جو پاکستان سے باہر انویسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ صوبے سندھ کے اندر جو ہے انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں. ملٹی نیشنل جو ہیں وہ صوبے سندھ کے اندر کراچی جیسے شہر میں انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتی ہیں. ان کو صرف اس بات کا ڈر ہے کہ اگر وہ انویسٹمنٹ آگے کریں گے تو ان کو ایک سسٹم کے ذریعے گزرنا پڑے گا. وہ بلاول ہاؤس کا جو سسٹم ہے جو کہ ہر ادارے میں بیٹھا ہوا ہے, ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ جو سول ڈیفنس ہے وہ کیا کام کر رہی ہے. کیا سول ڈیفنس نے آج تک جا کے دیکھا کہ جو اتنی بڑی بڑی آگ لگی ہیں, کیا وہ تمام فیکٹریاں, وہ تمام دکانیں, وہ تمام بلڈنگ جو ہیں وہ سول ڈیفنس کی وہ ساری جو فارمیلٹیز ہیں وہ پوری کر رہی ہیں نہیں کر رہی ہیں. ہر ڈپارٹمنٹ جاتا ہے 5,000 روپے کا نوٹ لیتا ہے, کوئی 5,000 کے نوٹ لیتا ہے, کوئی 10 نوٹ لیتا ہے اور جیب میں پیسہ ڈالتا ہے, وہ چلے جاتا ہے. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ ایک علاقہ ہے جس کا نام بحریہ ٹاؤن ہے، وہاں پہ 500 گز کی زمین کے اوپر 18 منزلیں بلڈنگیں بن رہی ہیں، وہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہاں پہ کوئی بولنے والا نہیں ہے، صرف اس لیے کہ وہاں پہ آصف علی زرداری کی جو ہے بحریہ کے ساتھ پارٹنرشپ ہے۔ ایک دن آئے گا، پتا چلے گا کہ وہاں پر بھی کوئی کسی قسم کا نوٹس لے لیا جائے گا، وہاں پہ بھی بلڈنگیں گرنا شروع ہو جائیں گی۔ ابھی جو انلیگل کنسٹرکشن جو ہے وہاں پر ہو رہی ہے، اس کو کیوں نہیں روکا جا رہا ہے؟ کب اس کو روکا جائے گا؟ جب پانی جو ہے وہ گزر جائے گا ہمارے اوپر سے، اس کے بعد پھر وہاں پہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس